یہ عورتیں لائیں، تو عورتیں لا۔ اللہ نے عورتیں کہا تھا، نبی ایک لے کے گیا ہے۔ وجہ پڑھوں تو نیاز بیگ انصاف کرے گا۔ عورت چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت۔ عورت وہ چاہیے تھی، عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم ہو، ماں بھی معصوم۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے، یہ پہلے مدینے آئے۔ انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا، یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے۔ یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد ہے۔ یہ بحث اتنی بحث ہوئی، نبی قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا، یہ مان ہی نہیں رہا۔ دن کی شام ہو گئی، جبریل آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھ، کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب ان سے بحث نہ کرنا، ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں۔ پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ، پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا۔ جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، شاید اس سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا۔ میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے۔ 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے۔ تیسرے دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے۔ ہسٹری سے جا کے پوچھنا یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا۔ اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے۔ اب نبی گھر آئے، سیدہ کے دروازے پہ رکے، سیدہ کے دروازے پہ کہا سلام علیکم بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے۔ یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے، نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے۔ نبوت میں بیماری نہیں ہوتی، نبوت میں بخار نہیں ہوتا۔ نبی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نبی نے آ کے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں، اس نے نفس مانگ لی ہے تیرے گھر میں، زہرا مجھے رشتے دے۔ سیدہ نے بابے کو اندر بلایا، اپنی چادر رسول کو اڑا دی۔ حدیث قصہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں، اب میں سطروں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول نے کہا زہرا مجھے چادر دے، زہرا مجھے چادر دے۔ یہ حدیث قصہ کا لفظ ہے کہ نہیں، ایتھیل بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر دے۔ جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے، یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے۔ سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی، نبی کو ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا، یا ام عینی شم عندک رائحۃ طیبہ کان ہرا ہے تو جدی رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے، السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام، علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھے میرا سلام، هل اتعذرنی ادخل معک تحت القصاء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے، رسول نے چادر کا پلو گرا دیا۔ دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، سوال پھر وہی کیا، یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی، مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی، صرف نانے کی۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے، نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے، نہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول۔ اب حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، اس سے پہلے حسن آئے تھے، حسن نے بھی سلام کیا تھا، رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا، قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کے ٹھنڈک، دل و جان کے میوہ۔ اب حسین آئے، السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، نانا تجھ میرا سلام ہو، آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے، آواز یا شافیہ امتی فیا امتی، یا شافیہ، نا 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 نا، مجمع پہنچا ہی نہیں۔ یہ امی نہیں کہہ رہا، محمد کہہ رہا ہے، جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین چادر کے نیچے، توجہ جی، حسین چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی۔ اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو۔ سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہیں؟ صاحب منبر سلونی نے، باب العلم نے سیدہ سے پوچھا
रसूल कहाँ है? हसन को रसूल क्यों नहीं नजर आया? हसन तो माँ की गोद में बैठ के लौह महफूज पढ़ता है। हुसैन को नाना नजर क्यों नहीं आया? अली को क्यों नहीं आया? हसन भी ज़हरा के पास आए, ज़हरा ने कहा वो रसूल। हुसैन सैयदा के पास आए, वो रसूल। अली सैयदा के पास आए, वो रसूल। ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं। तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते। सारे चादर के नीचे आ गए। हदीस के साथ मुकम्मल नहीं पढ़ना चाहता। सारे चादर के नीचे आ गए। तरफ़िल किसा औम बियदिल समा, रसूल ने चादर को ढांपा, चादर के दोनों कोनों को पकड़ा, मुँह आसमान, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह बस ये मेरी अहले बैत है, मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। एक बंदा किसी बंदे से कहता है जी इस बंदे का इससे क्या ताल्लुक है? वो कहता है ये इसके घर में रहता है, इसका भाई है, बाप है, बेटा है। बंदा कहता है इसका क्या है? वो कहता है ये रिश्तेदार नहीं है लेकिन इसका खास है। रिश्तेदारी के बाद जो दूसरा रिश्ता आता है उसे खास कहते हैं। नबी ने जुमला किया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। खासा थी, मेरे खास भी यही है। वह हामत थी, मेरे हमायती भी यही है। आगे रसूल ने क्या कहा? लहमुहुम लहमी योलिमुनी मैं योलिमुहुम यहज़ुनुनी मैं यहज़ुनु अना हर्बुन लिमन हरबहुम व सिल्मुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी अना मिनहुम। मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरे खास हैं, ये मेरे हमायती हैं। मेरे अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। रुके नियाज़ बेग एक लम्हे के लिए रुकन, या रसूल अल्लाह उम्र में भी आप बड़े, रुतबे में भी आप बड़े, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून? नहीं, इनका गोश्त। ना ना ना, मैं बहुत बड़ा नुक्ता हल करने लगा हूं, गर्दन कटवाऊंगा अगर रसूल ने ये जुमला कहा हो मेरा खून इनका खून है। नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूलल्लाह बड़ा तू और तू कह रहा है इनका गोश्त मेरा गोश्त। बात खुल के सामने यूं निथर के आ जाएगी। दरमियान में से लफ्ज़ गोश्त और खून निकालने लगा। रसूल ने कहा इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका। चार बंदे समझे भी तो, रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। फिर साथ मिलो, कोशिश कर लेते, एक कोशिश और कर लेते। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। रसूल ने कहा इनका मेरा, मेरा इनका नहीं। नबी जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। मेरा इनका नहीं, इनका। या अल्लाह मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ा। अब मैं बताऊं कि इनसे कौन कौन लड़ा? जो इनसे लड़ा वो रसूल से लड़ा। मैं उससे दुश्मनी करूंगा जो इनसे दुश्मनी कर, मैं उनसे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती कर। इसलिए कर रहा हूं कि इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। रसूल ने कहा ना मेरा इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मेरे सादी शहनशाह का दौर था, इमाम घर से निकले। इमाम घर से निकले तो इमाम के हाथ में रसूल वाला असा था। सामने से एक बंदा दौड़ के आया, शगीर था इमाम का, लेकिन बाद में इमाम ही के खिलाफ खड़ा हो गया था। पहुंचे नहीं पहुंचे, थोड़ी सी ये कौम तेज हो जाए ना जी तो पर्चों की शरह बड़ी कम हो जाए। इमाम का शगीर था, इमाम के मुकाबले पे फिका बनाई थी। इतनी सी बात होती। जो अभी भी बिल्कुल इकबाल बन के मुझे देख रहे हैं, अब मैं आखिरी जुमला कहना को, इसके बाद मैंने ट्राई नहीं करनी। सामने बात भाई अबू इधर आ, दौड़ता हुआ इमाम के पास आए। आते ही इमाम को, अब देखना जरा भाईजान जुमला सुनिएगा, आते ही क्या किया, इमाम के हाथ में जो असा था ना, असा चूमना शुरू कर दिया। इमाम ने मुस्कुरा क्या, ये क्या कर रहा है? कहने लगा ये रसूल का असा है इसलिए ये असा चूम रहा हूँ। इमाम ने आस्तीन उलट के कहा लकड़ी का असा चूम रहा है, ये जिस्म भी मोहम्मद का है, ये खून भी मोहम्मद, लकड़ी का असा चूम रहा है। मोहम्मद का खून क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का गोश्त क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का बदन क्यों नहीं चूम रहा? ये मजलिसों में, मस्जिदों में मिंबर होते ना जी, यकीनन यहाँ भी होगा। मिंबर के 3 जीने होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होता है ना जी, इसे कहते हैं अरशा, इसे अरबी जुबान में अरशा कहते हैं। आखिरी सीढ़ी को ये रसूल ने खुद नहीं बनाया था, एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। वो लकड़ी का काम करता था। नबी मस्जिद नबी में एक खजूर का सतून था, उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। तो उसने कहा रसूल अल्लाह के नफीस नबी हैं, ये थक जाते हैं, तो उसने एक लकड़ी का मिंबर बनाया था। मिंबर पे फिर नबी ने बैठना शुरू कर दिया, फिर नबी बैठ के खुतबा देते थे। पहला मिंबर एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया। आज मस्जिदों में जितने मिंबर हैं ना, ये मदीने वाले मिंबर की शबी है। दुख मुझे तब होता है जब शबी पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है शबी देखने से निकाह टूट जाता है। ये मस्जिदों के ऊपर गुंबद बने होते हैं। इन मौलवियों से पूछो ये गुंबद किसने बनाया था पहली बार? क्या ये रोजा रसूल की शबी है? अच्छा तेरी शबी के नीचे नमाज हो जाती है?
اور شبی دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی. 3 زینے, جو پہلا خلیفہ تھا وہ پہلے زینے پہ بیٹھا, دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گیا, تیسرا تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا. تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے. عرش پہ نبی بیٹھتے. اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرش پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا, نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. اب خلافت آ گئی علی کے پاس. مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر. بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں. بندوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں, ہم بیٹھ جائیں گے بالکل منبر کے قریب. اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لی. دوسرے پہ بیٹھا دوسری کو تسلیم, تیسرے پہ بیٹھا تیسرے کر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ, ہم کہیں گے رک علی. صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اب جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. آگے شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے سے. اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا, علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا. بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یکدم پردہ اٹھا, علی حجرے سے باہر ہے. سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب والی چادر, ہاشم والی عبا والا عصا, آئے ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا, یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے ہوئے, انبیاء کا وارث علی ممبر کے قریب آیا. علی کا ممبر کے قریب آنا تھا, لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی. علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں, علی بیٹھے گا کہاں. علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا, علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا, تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا. انہوں نے کہا اچھا نبی کی جگہ میں بیٹھنے لگا ہے. ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے, ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کر رہے تھے. یا نبی جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے علی وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی نے مجمع کی طرف اپنی آنکھیں کی, آگے سے بندے اٹھے, انہوں نے بعظمت کل محمد, تو نے محمد کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کہا اس کا فخر چاپ نکلو یہاں سے, یہ لکڑی کا ممبر ہے, میں مہروں کا سوا, یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں محمد کی مہروں کا سوا. اہل بیتی میرے اللہ, یہ میری اہل, یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا جسم میرا جسم ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. فجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ادھر نبی نے آل محمد کا قصیدہ پڑھا, نبی نے اہل بیت کی شان پڑھی. خدا نے کہا اچھا محمد, اپنے اہل بیت کو تو نے ان 4 کو اپنی جان کہہ دیا, اپنا جسم کہہ دیا, اپنا گوشت کہہ دیا, اپنا خون کہہ دیا. اللہ جسم نہیں, اللہ کا گوشت نہیں, اللہ کا خون نہیں. میرے پاس جسم ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا جسم بھی ان کا ہے. میرا گوشت ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے. میرا لہو ہوتا میں کہتا میرا بھی ان کا ہے. چل میں بھی قصیدہ اپنی شان سے پڑھ دیتا ہوں. میں کیا شان سے پڑھے گا, فرما پہ عزتی کا جلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میری جلال کی, انی ما خلقت سمان مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا شمست ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری فلکا یسری. اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بچھاتا, آسمان قائم کرتا, نہ سورج کو لاتا, نہ چاند کو لاتا, نہ تاروں کو لاتا, نہ دریا میں نہیں دیتا, نہ سمندر میں طغیان نہیں دیتا. سب کچھ بنایا ہے تو ان کی وجہ, سب کچھ بنا ہے تو ان کی وجہ سے. آج بے انصاف کرے, مجھے سارا آسمان کی طرف کر کے بتاؤ کہ آسمان ہے کہ نہیں ہے, زمین پہ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے, ہوا چل رہی ہے کہ نہیں, چاند چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا, سورج آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ نے کہا تھا ان کی وجہ سے. اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں, زمین لپیٹی کیوں نہیں, آسمان کیوں نہیں, سورج بجھایا کیوں نہیں, ان کا چلنا اس بات کی دلیل ہے یہ تھے نہیں. یہ رشتے مکمل ہوئے. اللہ نے انما یرید اللہ کی آیت بھیجی, طہارت کی مہر لگ گئی, عصمت کا پہرا ہو گیا, چادر کے نیچے سارے آ گئے. رسول نے گھر کا دروازہ کھولا, مباہلے کی طرف یہ قافلہ بڑھا. اب یہ قافلہ مباہلے کی طرف جانے لگا. شان کیا, آگے رسول سے سیدہ, پیچھے علی, رسول کی گود میں حسین, انگلی میں حسن. رک میرا نبی, تو رشتے میں بڑھا, تو رتبے میں بڑھا. پیچھے بچوں کی ماں بھی ہے, پیچھے بچوں کا باپ بھی ہے. ایک بچہ ماں کو دے, ایک باپ کو دے, خالی ہاتھ مباہلہ کے میدان میں جا. عجب نہیں کہ آواز محمد آئے. اگر میں خالی ہاتھ آتا, حسن رسول علی کو دے دیتے, حسین زہرا کو دے دیتے, کل مولوی بھونک دیتا. بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے, بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے. اٹھا کے بتا رہا ہوں, ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے, سب کی ضرورت بن کے آئے. جو قافلہ مباہلے کی میدان کی طرف بڑھا. عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری, تاریخ میں 3 نام لکھے, عاقب, عبد المسیح اور صالح. اس نے آتا ہوا قافلہ دیکھا. یہ اتنا ضعیف تھا, یہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی. اس نے یوں آتا ہوا قافلہ دیکھا. اس نے پادریوں سے کہا زمین پہ بیٹھو. انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس کا مجھے نہیں پتا. مرد کتنے مجھے نہیں پتا, عورتیں کتنی. ایک نور کا حالہ ہے جو مباہلہ سننے آئے, نور کا دائرہ ہے,
جو تیزی سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، مباہلہ نہیں کرنا چاہتا، یہ تو کوئی نور ہے، ان میں تو مرتی کوئی نہیں، ان میں تو مستوری کوئی نہیں۔ ابھی یوں عیسائی کانپ رہا تھا، دل اپنے قابو میں رکھنا، یا ادھر سے پنجتن قدموں کے لے پہ آئے، عیسائی کی چیخ نکلی، پادری کہا سجدہ کرو سجدہ کرو، اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کون ہے، لیکن اگر کوئی بھی آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہے ہیں۔ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ اجازت مانگی ہے، آئے نہیں تھے۔ سوال آیا ممبر پہ جبریل کے حوالے سے، اجازت مانگی ہے، آئے نہیں۔ جو ہی یہ قافلہ بڑھ گیا، پادری نے آتے ہوئے دیکھا، پادری نے چیخ ماری، کہنے لگا مجھے نہیں پتا، بیوی لایا ہے، ماں لایا ہے، بیٹی لایا ہے، لایا کوئی عزت والی ہے، مجھے اس بی بی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ مریم نے اس کی چادر کا پلو اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے رستہ دو رستہ دو، اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پچھلا والا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، اللہ نے عذاب بھیج دینا ہے۔ اسے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ پادری زمین پہ بیٹھ گئے۔ کتابیں کہتی ہیں عبدالمسیح نے آنکھیں بند کی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، کہنے لگا مجھے کندھوں سے پکڑو، جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا وہاں لے کے جاؤ، رسول کے پاس اس کا گراؤ اس سے میرے قدموں پہ۔ رسول کے قدموں پہ گرا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے پہلا نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے ساتھ کوئی مستور ہے؟ فرمایا اے کیا لگتی ہے تیری؟ فرمایا میری بیٹی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ بیٹی کا نام آنا تھا، کہتا ایک لمحہ ادھر رکنا، سر سے اپنے اس نے تستار اتاری، اپنی قوم کے سامنے چادر بنا کے ڈال، کہنے لگا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے انگوٹھی رکھو، گلے میں لاکٹ ہے لاکٹ پھینکو، جس کے پاس زیور ہے زیور دو۔ کہا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے نبی کی چل کے آئی ہے، خالی بھیجو گے؟ گٹھڑی اٹھائی زیوروں کی، جہاں محمد کھڑے تھے قدموں پہ رکھی، رکھ کے کہنے لگا مسلمانوں کا نبی اپنی بیٹی سے کہے ہمیں معاف کر دے، ہماری وجہ سے اسے چل کے آنا پڑا۔ اتنا کہنا تھا، نبی روتے روتے وہاں گئے جہاں زہرا کڑی تھی، لئی زہرا ہم مباہلہ جیت گئے ہیں، آواز آئی جیت گئے ہیں، لکھا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ فرمایا ایک وقت یاد آ گیا، آج عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا، کل میرے دوار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑے، بدلے علی کے، علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، بدلے علی ان ولی اللہ کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ بالکل محرم کا چاند قریب آ گیا، اب دن رہ گئے ہیں، راتیں تڑپ کے گزارنا، چاند ایسے دیکھنا جیسے غریب دیکھتے تھے۔ محرم کا چاند امیر بن کے نہیں، ہر چاند امیری میں دیکھتے ہو۔ قضا کر محرم سے پہلے علم عباس پہ تمہیں منت کر کے کہہ رہا ہوں، زہرا کی چادر کا واسطہ، محرم کے چاند کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند ہے۔ جب شام غروب کا وقت ہو، بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ آ، چاروں طرف سے محرم کے چاند کو ڈھونڈ، محرم کے چاند پہ نظر پڑے، رو کے کہنا زینب تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، میں نے بیٹیاں لے کے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہے۔ علی بیٹی تو جنگلوں میں رو رو کے کہتی رہی ہے، حسین کون سا چاند طلوع ہو گیا میرے سر سے چادر اتر رہے۔ تم نے چاند دیکھنا ہے امیری، علی کی بیٹیوں نے دیکھنا ہے غریبی میں۔ تمہیں حسین کا واسطہ، 10 دن محرم کے امیر نہ رہنا۔ اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے تو حسین کی وجہ سے، اسے حسین غریب کر دے اسے پھر کوئی امیر نہیں کرتا۔ تجھے امیری دی ہے، تیرے پاس نفاست ہے، صدا تیری رہے۔ حسین کے دن میں امیر نہ رہنا، گریبان کھول دینا، آستینے پلٹ دینا، ایسے گلیوں میں پھرنا لوگ دے کے پہچانے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اس دن تو شیعہ بنے گا جس دن تجھے محرم میں گلی میں گزرتا ہو کوئی پوچھے گا تیرا کوئی مر تو نہیں گیا، تیری حالت بتاتی ہے تیرا کوئی نقصان ہوا ہے۔